اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں سلمان سارے مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. عزادار جہاں جہاں بھی ہیں میرے مالک انہیں تحفظ عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے آرگنائزر جنہیں ہم اپنے کلچر میں بانی مجلس کہتے ہیں کامرم عباس بی اے مالک، ان کے رزق وقت میں مزید اضافہ وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ جو وقت ہے جلسہ ذاکر کا ہے تو وہ وقت ذاکر ہی کو ملنا چاہیے. لیکن بڑی مہربانی ہے برکت کے لیے ایک آدھا مولوی بلا دیتے ہیں. مجھے یاد ہے 26 مئی کو بابا جی اگلے سال آپ بھی رحم فرمائیں میرے ساتھ غریب خانے پہ ہیں جی قلعہ میاں سنگھ جی. میں نے پورے ملک میں کہا ہے پاکستان کا واحد پنڈ قلعہ میاں سنگھ جتوں دے قریشی کی اہل حدیث ہے. اللہ والوں کا زور ہے، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ. وہ اس دفعہ بھی آغاز بھی مجلس کا ایک مولا کے ذاکر سے بابا جی زیغم شاہ نے آغاز کیا اور میرے خیال کامران صاحب نے اینڈ پڑھا جا. تو اگلے دن ایک شیعہ مولوی کا فون آ گیا، جی آپ قبلہ مولانا ہو کے ذاکر ہی ذاکر پڑھاتے ہیں. میں نے کہا جی مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتے ہیں. جی رانا صاحب آپ جی ہیں. حالانکہ ماشاءاللہ بڑے باخبر چہرے ممبر پہ بھی اور پنڈال میں بھی موجود ہے. یہ جو لفظ ذاکر ہے نا جی، ذاکر کا لفظی معنی یہ عربی گرامر میں اس میں فاعل کا صیغہ ہے ذکر کرنے والا. یہ لفظی معنی ہے ذکر کرنے والا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ذکر ہر مذہب میں ہوتا ہے، ذاکر صرف شیعوں میں ہوتا ہے. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا. بہت شکریہ سر. میں دیکھیں آپ اسپیکر کا لطف نہیں ہے یار، میں سوزی نہیں لا سکا. ایکو کم کر لو اور جے کو وارث ہے تو یا جگہ بدل لئیے. ایکو کم کرو، جب ذاکرین آئیں گے تو پھر بہتر اپنے ان کے حساب سے کر لیں جی، بیس ذرا بہتر کر لیں. آپ کے ہاں جو ذکر ہوتا ہے نا وہ سال کے بعد ہوتا ہے. ہمارے بھائیوں کے ہاں ذکر جمعے کے جمعے ہوتے ہیں. وہ خطیب بن جاتے ہیں، ادیب بن جاتے ہیں، ڈاکٹر کہلواتے ہیں، ریسرچ اسکالر بن جاتے ہیں، لیکن ان میں ذاکر کوئی نہیں ہوتا. کبھی سوچے آپ نے کیا وجہ؟ کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے، ذکر علی عبادت. ذکر علی کا عبادت ہے. جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں، ذاکر کیسے؟ بہت شکریہ. لہذا ذاکرین کے پنڈال میں کھڑا ہو، ذاکرین کے مالکین نظر بد سے بچائے. یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. شاگرد بھی پڑھیں گے، اساتذہ بھی پڑھیں گے. غروب کے قریب بلکہ غروب کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن میں کیمروں کی موجودگی میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں
مذہب بھی آپ کے زیادہ، وسائل بھی آپ کے زیادہ، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے نہیں۔ یہ میں بات بیٹھک میں نہیں کر رہا، یہ میں بات ڈرائنگ روم میں بیٹھا نہیں کر رہا، پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اور مجھے لاہور کے کسی بہت بڑے سیمینار میں لے جاؤ، میں وہاں بھی کہنے کو تیار ہوں، تمہاری نظر میں ہم ماڑے صحیح۔ میرے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب سے ان کے کلاس فیلو مولوی کو جب پتہ چلا اسماعیل شیعہ ہو گئے تو مل کے کہتے مولوی اسماعیل تو پڑھا لکھیا سے تو جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے والے مذہب اچ جانا، جے تو مذہب پنجابی کو باڑی چنگی سمجھ دیو، میں نے تجھے لگا میں امریکی پبلک چاہ رہا اور سا کیا مولوی اسماعیل جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے چنگے والے مذہب اچ جانا۔ قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ ابھی قبلہ کچھ کہنے لگے تھے، کہنے لگا مولوی اسماعیل کو مذہب تے نہیں نا شیعہ، گلوکار اداکار اور نچن گاؤں والے بھی چوکھے شیعہ ہی ہوتے ہیں۔ مولوی اسماعیل دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے مولوی جی میں ایک نچن گاؤں والے نے پوچھے آؤ تسی شیعہ چوکھے کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی انصاف کر، خود تے گناہگار ہاں تے جب مرشد بھی کو اپنے جیائی لگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی بسم متوجہ ہیں سرکارہ، بات میں کلوز کر رہا ہوں، میں کو چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں بلکہ پانچویں دفعہ کہنے لگا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے وہ کسی مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ ریاض رضویہ سے تو اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہے، اور آج کربلا جامع شاہ میں کامران کے ہاں اس نے دوسرے مذہبوں پہ تنقید کی ہے۔ توبہ توبہ، آپ ہمارے بھائی ہو یار، تنقید کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے، آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ میں مصر یا لبنان کی تاریخ نہیں دے رہا ہوں، پاکستان میں ضیاء کے مارشاء اللہ میں شیعوں کو کافر کہا، اگلا مارشاء اللہ پرویز مشرف کہا گیا، پرویز مشرف نے شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان۔ ان قبل کعبوں نے لکھ دیا کہ جی شیعہ مسلمان، وہی ہمیں مسلمان لکھنے سے پہلے کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ جی آج تشریف لائیں، بہت شکریہ جناب وسیم عباس، بہت اچھا پڑھنے والے، بلکہ حافظ وسیم عباس۔ اگلا اعلان ناظم ممبر پورا کر دیں گے، حافظ وسیم عباس ہاشمی سے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ اے ہاشمی پاکستان دے، اللہ جانے میرے تو ناراض کر، حالانکہ میں تو ہاشمیوں کو سیدوں سے بھی افضل سمجھنے لگ گیا ہوں، کیونکہ سید محمد کی اولاد ہے اور ہاشمی محمد کے بھی دادا کی اولاد۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ میرا بیسک گاؤں جو ہے نا گجرانوالہ میں، بچوں کے تعلیمی سلسلے آپ کے شہر میں لاہور لے آئے۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن سادہ ہجرت، پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے لاہور آ کے کاظمی صاحب آ رہے۔ چھوڑ دی میں نے بات۔ ہم شیعہ ماڑے صحیح،
بات کلوز ہو گئی. لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، میں آپ کے جذبات کی نہیں بلکہ آپ کے مذہب کی وکالت کرتا ہوا ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا کرم ہے؟ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا جو اللہ نے ہم غریبوں پہ کر دیے کہ دنیا جنہیں مرشد اٹھائے پھرتی ہے اور مرشد بنائے پھرتی ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. آپ جیے بھٹی صاحب، ہم ماڑے صحیح لیکن مرشد اللہ نے وہ دی ہے جسے گڑتی محمد نے دی تھی. یہیں پہ بات مجھے کلوز کرنا ہے. مسلمان بھائیوں کے لاہور ہی سے ایک بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد. شاید آپ کے ذہنوں میں، آپ میں سے کسی ذہن میں نام ڈاکٹر اسرار احمد. میری طرف دیکھیں، یہ سلسلہ رہے گا. بسم اللہ، تشریف رکھیں. ڈاکٹر اسرار احمد وہ جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. مہربانی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی زندگی میں تاریخ عرب لکھی، بہت بڑا آرٹیکل ان کا مشہور ہوا، اور تاریخ عرب میں زمانہ جاہلیت کا وہ نقشہ اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. ڈاکٹر اسرار گول کیپر بھی اچھے تھے. اب لکھ بیٹھے تھے کہ عرب اپنے وسیم جی بچوں کو گڑتی شراب. اب پھر انہیں کور کرنا تھا. آگے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کیونکہ تب تک شراب حرام نہیں تھی. یہ پڑھے لکھے بندے یہ میری بات کو سمجھیں گے. انہوں نے کیا لکھا؟ میری طرف میرے والے دیکھو سرکار، میرے دل والے پاس سے بیٹھے ہو. عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی. قصیدے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں شیعہ حضرات بھی سادگی میں ہیں. سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو علی ولی اللہ پہ بحثیں کیوں ہوتی؟ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ توجہ فرمائیں، بات میں کلوز کر رہا ہوں. عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. اور بعد میں کیا لکھا؟ کیونکہ اس زمانے میں شراب حرام. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، یہ بات ان کی صحیح ہے. حرمت شراب کا حکم جب آیا پھر لوگوں نے قربانیوں والی حد کر دی، گھڑے شرابوں کے توڑے. بوتل مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا، گھڑا بعد میں، لیکن اب گھڑا پہلے کہہ چکا ہوں تو اب بوتل سچتی نہیں ہے. چلیں جی ماشاءاللہ میرے مخدوموں کی آواز آئی. ڈرم توڑتے نہیں ہیں، گرائے ہوں گے. کیونکہ جب شراب کا حکم آیا نا تو تب شراب حرام ہوئی. ہم ماڑے ہوں گے، مرشد ہمارے ماڑے نہیں ہیں. پہلے ماتمی سے لے کے آخری، لیکن یہ پہلے ہی چپ ہے کہ پچھلیاں کی کرنا. اونچی سن دے اور دھیان دو میری بات پہ.
توجہ فرماؤ، جو بھی پہلے بول رہے اس سے لے کے آخری بندے تک میں ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ بچوں آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں، تب بھی حرام۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ جواب دیں گے آپ؟ یہ ہمیں فخر ہے۔ فضائلی میں بات چھوڑ رہا ہوں، جب سارے زمانے میں شراب حلال تھی سیدوں کی حویلی میں، ایک صاحب کہنے لگے جی ہمیں تو شیعہ ذاکر اور خطیبوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب سب پہ حلال تھی تو پھر یہاں حرام کیسے؟ انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ قرآن رواج سمجھ کے پڑھتے ہو؟ جب آسیہ نے موسیٰ کو بچانے کے لیے شہر سے دائیوں کو بلایا کہ 3 دن کا موسیٰ دائیوں کا دودھ پی لے، خدا فرماتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا۔ عمر کتنی تھی؟ 3 دن۔ اور حجت 3 دن کی بھی جانتی ہے حلال کیا ہے، حرام کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر۔ کہتے ہیں جی یہ شیعہ پبلک تو بیٹھتے ہی ذاکروں کو داد دینے کے لیے۔ وہ کربلا گامے شاہ میں ریاض رضوی نے کہا ہے ابو طالب کی حویلی میں تب بھی شراب حرام تھی، دلیل تو دی کوئی نہیں۔ عقیدہ ہوگا شیعوں کا، ہر مذہب کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے، عقیدہ ہوگا ان کا، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تم دلیل پوچھ رہے ہو، تھوڑا ٹائم ہے میں تصویر دکھا دیتا ہوں۔ تشریح شاید میں نہ کروں، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، لیکن اب میسج پہنچانا بھی ہے کہ جی دلیل دے سیدوں کی حویلی میں کیسے حرام تھی، ابو طالب کی حویلی میں شراب تب بھی کیسے حرام تھی۔ مدینہ کی سب سے بڑی عدالت، بلکہ مدینہ کے چیف جسٹس کی عدالت میں ان کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں، لاہور ہی نہیں پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع بیٹھا ہے۔ یہ بات میں کسی ڈائجسٹ نما کتاب سے نہیں پڑھ رہا، ہمارے بھائیوں کی بیٹا ذمہ دار کتاب ہے، مصر کی چھپی ہوئی ریاض النظرہ اس کا نام ہے، اس سے بھی پہلے کی چھپی ہوئی تاریخ خمیس سے۔ یہ نام ذہنوں میں رکھ لیا کرو تاکہ آگے بھی بات کرنی پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ کام نہیں آتا۔ قصیدے مجھے بھی لطف دیتے ہیں، کیونکہ جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں کرتا اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ یہ دے اندر رولا بن گئے۔ لیکن یہ باتیں آپ کو آگے بھی کام آتی ہیں۔ سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کی عدالت کے کٹہرے میں بیٹے پہ الزام تھا اس نے شراب پی ہے۔ مدینہ کے لوگ حیران تھے کہ لوگوں کے فیصلے کرنے آسان ہیں۔ آج دیکھو جج کیا کرتا ہے، کیونکہ کٹہرے میں جج کی اپنی تربیت کھڑی ہے۔ کوئی بات نہیں، اور سارے نہ ہی سمجھوتے چنگے، لیکن میں ان جج صاحب کو سلام کر رہا ہوں، انہوں نے بیٹے کے خلاف آپ کے ذہنوں میں ہے جا، آپ مجھے ایس بندے دے موٹے پھڑو جا، اور سونا صرف ہجرت کے بستر کو عبادت۔
انج مولوی دا اعلان ہوئے اگھے بندے ڈڈ ہو ہمت کیا کرو بابا یا علی یا علی بابا حامد شاہ جی ایک بندہ میں نو پہ مجلس سے بعد آکے رضی صاحب جے کو بندہ سون جاندہ ہے تو سون دے آ کرو تسی ستے بندے دے سرتے آ جاؤ اور میں کیا گال سو مجھے باقی ذاکرین میرے بھائی ہیں مجھے ان کا نہیں پتا میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں سارے مجمع میں سے اسی بندے نے باہر جا کے کہنا ہے آج اسے اور اللہ سواد نہیں آیا اور بھئی اکھاں کھولو گے تو سواد آئے گا یا بات میں کلوز کر رہا ہوں جج صاحب نے تاریخ کیا کہتی ہے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے کے دنیا کو بتا دیا دنیا کو قیامت تک کے لیے لکھوا دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی ہم غریبوں کو بھی حوصلہ مل گیا کہ جس اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی یاری کیسے چلے کیا کہنے آپ جیے بہت شکریہ گفتگو یہیں پہ تمام ہو گئی جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا سادہ زمانہ تھا تب جج فیصلے محفوظ نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ موسم ہے چیف جسٹسوں کا جج صاحب نے کہا گواہوں کی اور میں اسلام آباد کی گل نہیں کر رہا میں مدینے کی بات کر رہا ہوں بندے ستے جاگتے ہوتے ہیں اوکھاں کھول دیں جی وہ رضی صاحب نے جی ججاں پہ گل کی تانوں پتہ کنا رول ہے میں مدینے کے جج کی بات کر کے ممبر اپنے بھائیوں کو دے رہا ہوں جج صاحب نے اعلان کر دیا کہ کیس کی نوعیت یہ ہے کہ گواہوں کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ملزم اقرار کر رہا ہے لہٰذا عدالت برخاست ہوتے ہی اسی مجمع میں ملزم کو کوڑے مارے جائیں گے کوڑے مارنے کا اعلان فیصلہ عدالت عالیہ نے سنا دیا یا اچانک کٹہرے میں کھڑا ہوا ملزم بول پڑا اس نے کہا مجھے اسلام کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی کیا کہنا مہربانی سر آپ جیے گفتگو ختم ہو گئی مہربانی سر میں یہیں پہ بات میری جانب دیکھیں میں یہیں پہ بات چھوڑ رہا ہوں یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ میں بات کرنے سے پہلے کہتا کہ جی جو آج میں بات کرنے لگا ہوں وہ آپ نے کبھی نہیں سنی جو میں کرنے لگا ہوں میں ہی کرنے لگا ہوں کوئی بندہ نہیں پوچھتا گڈی چی وہی ہوئی ہے لیکن رواج بن گیا ہے اور جیسے قرآن کا ذکر پرانا نہیں ہوتا ویسے قرآن کے وارثوں کا ذکر بھی پرانا نہیں ہوتا بات آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہے ہم نے وقت گزارنے کے لیے بات نہیں سنانا ہوتی ہم تو نتیجہ دے رہے ہیں کہتے ہیں جی ابو طالب کی حویلی میں کیسے حرام تھی میں تجھے یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں جب ملزم نے کہا تھا کوڑے مجھے وہ مارے من فعلا فعلی جس نے میرے والا فیل کیا ہے نا زندگی میں وہ آگے نہ بڑھے ہم میں سواد کلہ ہی لے رہے ہیں جب ملزم نے کہا نا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہیں پی عدالت بھی چپ تھی چاچی بھی چپ تھا اور سلام کرو ابو طالب کی حویلی کو سجدے کرو ابو طالب کی چوکھٹ پہ اس وقت صرف ابو طالب کے بیٹے علی کی آواز آ رہی تھی بیٹا تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا میرا حسن بھی آپ جیے سپردم بخدا سپردم بمرتضی یا علی مدد پیر مولا علیہ السلام